اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سورہ واقعہ کا یہ عمل آپ کو دولت مند بنا دے گا، ضرور آزمائیں۔ سورہ واقعہ کے فضائل پر بھی تھوڑی سی آج ہم بات کرتے ہیں کہ سورہ واقعہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جسے پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ مبنی کچھ باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے بہیقی نے شعب الایمان میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ تو ابن مسعود اپنی بچیوں کو ہر رات میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ یہ ایک چیز پھر اس کے بعد اسی طرح سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں کچھ ہیلپ کر دوں، کچھ مال دے دوں تاکہ تو تمہیں مطلب کیسا رہے گا تمہاری فیملی کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت عثمان نے کہا کہ تمہاری بچیوں کے کام آئے گا، ان کی بچیاں تھیں۔ انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو نا، مطلب کہ مالی اس کے لیے۔ تو میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ سورہ واقعہ کی تلاوت روز کیا کریں، ٹھیک ہے، یہ ایمان کی بات تھی۔ تو وہ ہر روز سورہ واقعہ جو ہے نا رات کو پڑھتی ہیں۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی غربت میں، فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کی باتیں تھیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ تحریر ہے، یہ پورا جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سورہ واقعہ جو ہے نا یہ تونگری کی صورت ہے۔ تونگر کہتے ہیں بہت زیادہ غنی اور مالدار شخص کو، جس کے لنگر چلتے ہوں، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں کہ مالدار ہونے کے لیے یا تونگر ہونے کے لیے، غنی ہونے کے لیے، یہ روح المعانی کے اندر یہ درج ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اپنے قبرستان میں اگر آپ اس کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے جو ہے وہ عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ اور اگر آپ زیادہ ہی کرنا چاہیں اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، تو جو بہت نیک لوگ ہیں ان کا بزرگوں کا یہ بھی دستور رہا ہے کہ 40 دن تک روز وہ جاتے تھے قبرستان میں، اور جو ہے اگر مطلب یہ تو اب تو وہ روایت نہیں رہی، اب تو ایک بار دفنانے کے بعد کوئی جانا گوارا ہی نہیں کرتا، اپنے بچے ہوں یا کوئی آل اولاد بھی ہو۔ لیکن 40 دن تک میت کو اگر کچھ سپورٹ کرنی ہے تو اس کے سورہ واقعہ جو ہے نا 40 روز تک مکمل جائے بندہ اور سورہ واقعہ پڑھے اور ان کو بخشے، جن کو آپ فوت ہونے کے بعد دفنا کر آ جاتے ہیں اور بس بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان کے لیے باعث یہ رحمت بنتا ہے اس کا پڑھنا، قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے اسے، عذاب قبر سے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی کچھ زراعت کھیتی کرتا ہے، اس کی پیداوار میں نقصان ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ کم از کم بیج کو بونے سے پہلے، کھاد ڈالنے سے پہلے اس سورہ واقعہ کو 3 مرتبہ پڑھے اور بیجوں پر دم کر لے، تو اس کی کاشت بڑھے گی، اس کی فصل بہت اچھی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے اگر کسی خاتون کو کہ ہاں ولادت ہونے والی ہو، بچہ پیدا ہونے والا ہو، تو اس سورہ مبارکہ کو آسانی کے لیے تھوڑا اس سے پانی پر 7 مرتبہ دم کر کے پلائیں تو ولادت جو ہے بچے کی وہ پروسیس بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے خصوصیات ہیں۔ سورہ واقعہ آپ کو دولت مند بنا دے گی، کس طرح سے پڑھیں گے تو یہ ہوگا، یہ آج ہم ڈسکس کس عمل میں اب کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو میں نے مختلف احادیث کی روشنی میں جب آپ کو پڑھ کے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور ہر مسلمان آلموسٹ میں نے دیکھا ہے گھروں کے اندر خواتین، مرد حضرات سورہ واقعہ کی تلاوت تو ہر کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے باوجود بھی نا شکوے شکایتیں تو رہتی ہیں لب کے اوپر کہ جناب شاہ صاحب سورہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں لیکن جو ہے نا رزق کے معاملات بہتر نہیں ہو پا رہے۔
اچھا، اس کے لیے نا تھوڑی سی ایکسٹرا محنت کی ضرورت ہے. جیسے میں آپ کو اکثر عمل بتایا کرتا ہوں، 40 دن کے 41 دن چلا کرنے کے لیے کہتا ہوں. آپ سورہ واقعہ کا ایک اس طرح سے چلا کر لیں. اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر جو کمالات جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اس کی تلاوت کے اندر وہ دیکھنا چاہتے ہیں، آبزرو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ 41 ڈیز اس کو کریں. بیسک چلا 40 دن کا ہوتا ہے. 41 ڈیز اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان ہے بھول چوک ہو جاتی ہے، ایک دن آگے پیچھے ہو جائے تو بندہ اس کو کور کر لے. 41 ڈیز آپ اس کو کم از کم 41 ڈیز 41 ٹائمز پڑھیں. 41 دن 41 بار اس کو پڑھیں آپ. ٹھیک ہے، اول آخر 3 بار درشی پڑھ لیں اور ایک ہی وقت رکھ کے پڑھیں. اور بہتر ہے کہ تہجد ٹائم رکھیں، فجر کی نماز سے پہلے رکھیں. 41 دفعہ سورہ واقعہ پڑھیں 41 دن. پھر آپ دیکھیں کہ دولت آپ کے پیچھے کیسے آتی ہے. اتنا زبردست اور مجرب عمل ہے. مجھے تو حیرت ہے کہ آج تک یہ اس کا اس طرح سے بتایا کیوں نہیں کسی نے یوٹیوب پہ، کہ یہ عمل بھی کر کے دیکھیں. سورہ واقعہ کا چلا کر کے دیکھیں، مال و دولت کے لیے، پیسے کے لیے، غنی ہونے کے لیے، تونگر ہونے کے لیے. تو دیکھیے آپ، پھر مجھے فیڈ بیک میں بتائیے گا کہ کیسا رہا یہ آج کا یہ عمل. اور آئی تھنک کہ جس نے بھی یہ عمل کیا نا یہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس کی زندگی میں انقلاب ضرور آئے گا، مالی انقلاب ضرور آئے گا. ٹھیک ہے جی. باقی دوسری شرائط جو اس کے ساتھ میں آپ کو ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی بھائی بہت ضروری ہے. اپنے گناہوں سے معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اس بات کا خیال کہ بد نظری سے اور تنہائی میں ہونے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور سب سے بات حقوق العباد کا خیال. ٹھیک ہے، یہ چیزیں کریں، انقلاب تو ضرور آئے گا. تو بس اس کے فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کیجیے گا. اور باقی یہی ہے کہ اگر کسی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے اور مسئلہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے نا. اس کے لیے انشاءاللہ خصوصی دعا کر دیں گے. اور باقی یہ ہے کہ اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم 5 بجے سے رات 10 بجے تک یہ ٹائم ہے رابطے کا. اس سے پہلے اور بعد میں والی کال کو میں انٹرٹین نہیں کرتا ہوں. جو میرے دوست بہن بھائی یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سے بات کرتے ہیں، آئی ایم ویری مچ تھینک فل ٹو یو. آپ سے بہت میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ وقت لے لیتے ہو کال کرنے سے پہلے، اور اسی طرح سے آپ وقت لیتے رہیں. اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، اور باقی انشاءاللہ تسلی سے بات ہو جاتی ہے. کیونکہ جب کوئی بھی شخص، دیکھیے اگر آپ ایڈوانس کال کرتے ہیں، کئی لوگوں کو میں اسی وقت بھی ٹائم دے دیتا ہوں اگر میں فریلی اویلیبل ہوتا ہوں. اور یہ سہولت صرف خاص طور پہ دوسرے ممالک کے دوستوں کے لیے اس لیے دے دیتا ہوں کہ ان بیچاروں کا ہمارے سے 5 گھنٹے 8 گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس ہوتا ہے. کبھی اتفاق سے وہ جاگ رہے ہوں یا ہم جاگ رہے ہوں اور کال مل جائے تو انہیں جو ہے وہ انتظار نہ کرنا پڑے اور ان کی بات جلد سے جلد سنی جائے. پاکستان میں رہنے والوں کو اس لیے میں ہر وقت انٹرٹین نہیں کرتا ہوں کہ یہ لوگ تو 5 سے 10 بجے تک اویلیبل ہوتے ہیں، کر سکتے ہیں نا بات. تو ان کو چاہیے کہ اپنے اس ٹائم کی پابندی کریں. باقی باہر کے لوگوں کے لیے سہولت موجود ہوتی ہے کہ ٹائم ہو تو میں ان کی بات سن لیتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.